بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حمزہ بشیر اینڈ ویلکم ٹو القرآن۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو دیوار گریہ ہیکل سلیمانی کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں گی اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہودیوں کے نزدیک دیوار گریہ کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی دراصل ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف رخ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ ہی کوئی اس کا تصور تھا۔ اس قوم کی بدھوں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسخا، من و سلوہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر پریشانی کا حل ڈھونڈ لیتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس تابوت کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے اور اس کی برکت سے وہ جنگ جیت جایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں تو خود محل میں رہتا ہوں اور میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ بائبل کی روایت ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں تو دیودار کی طرح شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں جبکہ خداوند کا تابوت خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کا ایک ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن 970 قبل مسیح سے سن 930 قبل مسیح کے درمیان اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، مگر جنات نے اس کی تعمیر مکمل کر دی۔ آپ علیہ السلام کی وفات اس طرح ہوئی کہ آپ علیہ السلام کے ایک لکڑی کے اوپر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے اشارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ معبد یا یہ ہیکل بہت خوبصورت و وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ ناظرین کرام، 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ سے زائد یہودیوں کو قید کیا۔ اپنے ساتھ تابوت کو بابل یعنی عراق لے گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ پھر اس کے بعد سائرس دا گریٹ نے یعنی ایران کے بادشاہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام غلاموں کو آزاد کر کے واپس یروشلم بھیج دیا اور ان کے ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر کی اجازت دے دی اور اس میں مدد کی بھی تائید کی۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر سن 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام بند ہو گیا اور دورہ اول کے دور تک اس کی تعمیر کی مخالفت کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوران حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر اور سردار کا یوشع کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی وہ تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں، اور انہوں نے ایران کی پرجوش و تائید سے ہیکل سلیمانی کی
تعمیر کا کام بادشاہ کی مدد ہیکل سلیمانی تیسری بار 4.5 سال کے عرصے میں 520 قبل مسیح سے 515 قبل مسیح تک پایہ تکمیل کو پہنچا، مگر اس بار ہیکل سلیمانی میں تابوت نہیں مل سکا۔ مگر آج تک یہ کسی کو معلوم نہیں کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کو کہاں پھینکا۔ ناظرین کرام، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر موزانہ طور پر چھپا دیا ہے، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، مگر یہودی اس کی تلاش میں اس پورے کرہ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہودی پوری دنیا میں بکھر کر رہ گئے ہیں۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ کی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دیا۔ یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے اور ان کی اجازت مل گئی اور رہنے کی اجازت مل گئی، مگر یہ قوم اپنی ہزاروں سالوں پرانی گندی فطرت سے باز نہ آ سکی۔ ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون سن 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اور 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلم ممالک کے درمیان اندرونی طور پر دشمنیاں شروع ہو گئی ہیں، جس کا انجام انتہائی بھیانک ہے، اور یہ یہودیوں کی سازش ہے جس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرمائے۔ اپنے رب سے ہماری یہ دعا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔